السلام علیکم، نمسکار. آپ کا بہت بہت شکریہ پترکار سنگھ کا کہ مجھے یہاں پر بلایا گیا ہے. میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ 80 سال سے زیادہ پرانی پترکار سنگم نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بلکہ آپ لوگ مئی جون سے میرے کو انوائٹ کر رہے تھے مگر کسی بنا پر نہیں آ سکا. مگر یہ بیٹھ کے بولنا میرے لیے بڑی تکلیف دہ اسٹرینج بات ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری داڑھی کی سفیدی کو دیکھ کر آپ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر بولو. تو میں ہمیشہ کھڑے رہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک انسان کھڑے نہیں ہوا اس کو اس کا حق نہیں ملتا. تو مجھے جو ٹاپک دیا گیا کہ پریزنٹ پولیٹیکل سیناریو اینڈ فیوچر آف AIMIM، تو اس میں انٹروڈکٹری پہلے 2-3 پوائنٹس آپ کو بول کر پھر MIM کے بارے میں بولتا ہوں. آپ لوگ یہ آپ تو پترکار ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ہماری سنسد میں نمبر آف جو فرسٹ ٹائم MPs لوک سبھا میں ہے وہ 2014 سے 260. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ MPs نیو کمرز ہوتے ہیں. اور BJP نے بھی 2024 کے چناؤ میں اپنے قریب 24% سٹنگ MPs کو بدل دیا. مگر جو بھی جیت کے آئے وہ مودی کے نام پہ تھا اور کچھ نہیں تھا، نہ کوئی پالیسی تھی نہ اس کو پازیٹو ووٹ تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری بھارت کا جو ڈیموگرافی ہے ایک واسٹ سوشل ڈیموگرافی ہے. 50% پاپولیشن 25 سال سے کم عمر کی ہے. 65 سال کی پاپولیشن جو ہے وہ 40 سال سے کم عمر کی ہے. یہ جو ڈیموگرافک ڈویڈنڈ پاپولیشن کا بھارت کے پاس ہے وشو میں کسی دیش کے پاس نہیں ہے. اور جب یہ ونڈو بند ہو جائے گا تو ہم کو جب اندازہ ہوگا، آج تو ایک جادوگر دلی میں بیٹھ کر میجک شو کر رہا ہے، تو میجک شو میں کبھی وہ اپنی ٹوپی سے یا اپنے جیب سے پھول نکالتے، کبھی یہ نکالتے، جو بھی نکالتے. مگر یہ جو ڈیموگرافک ڈویڈنڈ کا نقصان ہم کو ہونے والا ہے یہ جب بند ہو جائے گا، جب ہم اس کا اندازہ ہوگا. اور جب ہماری ڈپینڈنٹس زیادہ رہیں گے، ہماری پاپولیشن اولڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور اس وقت بہت چیلنجز پیدا ہو جائیں گے، مشکلات پیدا ہو جائیں گے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ موجودہ پردھان منتری وزیر اعظم ایک جنریشن کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیے، وہ 2 جنریشن کو ڈس اپوائنٹ کر دیے. ایک تو ملینیل ہے جس کی بنیاد پر وہ جیتے 2014 اور 19 میں، اور ایک جنریشن Z ہے تو جس میں اولڈسٹ پاپولیشن ہوگا، اولڈسٹ ایج ہوگا 30 سال کا. تو یہ 2 جنریشن، ملینیل جنریشن اور جنریشن Z، یہ ان کو زیادہ نوکری ملنا تھا، اچھی تعلیم ایجوکیشن ملنا تھا اور ایک ریزنیبل لیول کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ملنا تھا. یہ تینوں چیز میں یہ جنریشن کو یہ فائدہ نہیں ہوا. اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ 25% بھارت کا جو یوتھ ہے ان کو ایجوکیشن کچھ نہیں ملا. 25% نہ ان کو امپلائمنٹ ملی نہ ٹریننگ ملا. تو اوپر سے ان کو ایک فرسٹریشن ہے پیپر لیک کا. ابھی آپ دیکھیں اتراکھنڈ میں پیپر لیک ہوا. اب کیا ان پہ گزرتی ہوگی ان بچوں پہ جو غریب پریوار سے آ کر کیا کیا تیاری کرتے، وہ انسٹیٹیوٹ پہ جاتے، یہاں جاتے. پھر مس گورننس ہے. اور یہ جنریشن، دونوں جنریشن کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ دیکھ رہا ہے کہ پیپر لیک دیکھ رہا ہے، برجز ٹوٹ رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، فلڈس کا مس مینجمنٹ دیکھ رہا ہے، بھرشٹاچار دیکھ رہا ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے ان ریسپانسو گورنمنٹ ہے. تو وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دولت مند ہو جا رہا ہے اور اتنا ویلتھ انیکوالٹی ہے دیش میں کہ شاید انگریزوں کے زمانے میں اس طرح کی ویلتھ انیکوالٹی رہی ہوگی. اور یہ جو دولت مند، جس کو اپن انگریزی میں کہہ سکتا ہوں کہ رچ بوائز ہے، یہ کسی کو ٹکر بھی مار سکتے اور مار کر جان بھی لے سکتے، ان کو بیل بھی مل جاتی. اور یہ جو رچ بوائز ہے
جو ریپسٹ ہیں کنوکٹڈ ہیں مگر ان کو بیل دی جاتی ہے سنسکاری کے نام پہ. تو کامن آدمی کو بیل نہیں ملتی اور ان کو 5-5 سال جیل میں رہنا پڑتا. تو یہ جو سوشل چینجز ہمارے دیش میں ہو رہے ہیں یہ ڈیفائن کرتا ہے پریزنٹ ڈے پالیٹکس کو. اور مجھے یقین ہے کہ یہ زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے کیونکہ بی جے پی آر ایس ایس یا سنگھ پریوار جو ہے یہ ملینین جنریشن کو جنریشن زی کو ایک کام پہ لگا دیا تم گور رکشک بن جاؤ اور تمہارا کام ایک ہی ہے کہ تم ہر چیز کے لیے سب سے بڑی مائنورٹی مسلمان کو بلیم کرو. ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ بوڑھے ہوں گے تب ان کو یہ معلوم ہوگا کہ اصل دشمن مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے ستا دی تھی. تو اور فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان ینگسٹ ریلیجیس کمیونٹی ہے دیش میں, ینگسٹ ریلیجیس کمیونٹی ہے اور پورسٹ بھی ہے اور ان کا کوئی ریپرزنٹیشن ہائر ایجوکیشن میں نہیں ہے. ہائر ڈراپ آؤٹ ریٹس ہے. بعض اسٹیٹس میں تو دلت آدیواسی سے زیادہ ان کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے جس اس سماج میں سیلریڈ امپلائیز بہت کم ہیں.